بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین۔ آج سے 50 سال پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت محض ثواب کی غرض سے کرتے تھے اور روزانہ کے ضروری مسائل پاکی پلیدی روزہ نماز کے احکام میں بہت محنت اور کوشش کرتے تھے۔ عام مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا ناپیدا کنار ہے، اس میں غوطہ وہی لگائے جو اس کا شناور ہو، بے جانے بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھونا ہے، اور بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمہ کو ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ نیز ہر مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کا سوال ہم سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں، ہم سے سوال عبادات معاملات کا ہوگا، اسے کوشش سے حاصل کرو۔ یہ تو عوام کی روش تھی۔ رہے علماء کرام اور فضلاء عظام، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لیے قریباً 21 علوم میں محنت کرتے تھے، مثلاً صرف، نحو، معنی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ اور تصوف، اصول وغیرہ وغیرہ۔ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے تھے۔ جب نہایت جاں فشانی اور عرقریزی سے ان علوم میں پوری مہارت حاصل کر لیتے تب قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ کرتے، پھر بھی اتنی احتیاط سے کہ آیات متشابہات کو ہاتھ نہ لگاتے تھے، کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ اغیار کو یار کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں۔ میان طالب و مطلوب رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ رہیں آیات محکمات، ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے، مگر گزشتہ سارے علوم کا لحاظ رکھتے ہوئے، مفسرین، محدثین، فقہا کے فرمان پر نظر کرتے ہوئے، پھر بھی پوری کوشش کرنے کے باوجود قرآن کریم کے سامنے اپنے کو طفل مکتب جانتے تھے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان بد مذہبی لادینی کا شکار نہ ہوتے تھے۔ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے اور دیوبندی کہاں کا بھوت ہے۔ غیر مقلدیت نیچریت کی صافت کو کہتے ہیں۔ چکڑالوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ خوف خدا، عظمت و حیبت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسائل دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے۔ وعظ سننے والے وعظ سن کر مسائل ایسے یاد کرتے تھے جیسے آج طالب علم سبق پڑھ کر تکرار کرتے ہیں کہ آج مولوی صاحب نے فلاں فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ غرض کہ عجیب نوری زمانہ تھا اور عجب نورانی لوگ تھے۔ اچانک زمانہ کا رنگ بدلا، ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوست نما دشمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا کہ قرآن عوامی ہی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کا سمجھنا بہت سہل ہے، ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے اور احکام نکالے، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلایا کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار بلکہ اس ذات کریم سے برابری کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اب عوام جہلا یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خواندہ ناخواندہ انگریزی تعلیم یافتہ لغت کی تھوڑی باتیں یاد کر کے بڑے دعوے سے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، اور جو کچھ اس کی ناقص سمجھ میں آتا ہے اسے وحی الہی سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر، مشرک، مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے ہیں۔
लतीफ़ा। एक उर्दू स्कूल के हेड मास्टर साहब ने दौरान तकरीर कहा कि जिसको कुरान का तर्जुमा ना आता हो वो नमाज ही न पढ़े, कि जब अर्ज़ी देने वाले को ये खबर ही नहीं कि दरख्वास्त में क्या लिखा है तो दरख्वास्त ही बेकार है। मैंने कहा कि फिर अरबी ज़ुबान में नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मौजूदा इंजीलों की तरह कुरान के उर्दू तर्जुमे और उर्दू खुलासे बना लो, इसमें नमाज पढ़ लिया करो। रब ताला उर्दू जानता है। इस पर वो खामोश हो गए। आज हर बदमज़हब हर शख्स को कुरान की तरफ बुला रहा है कि आओ मेरा दिन कुरान से साबित है। इसी पुरफतन ज़माना की खबर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और ऐसे दज्जालों का जिक्र सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यदऊन इला किताबिल्लाह, वो गुमराह गरोह हर एक को कुरान की तरफ बुलाएगा। रब ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा ज़ुकिरू आयात रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मा व उम्याना। मुसलमान अल्लाह ताला की आयतों पर गूंगे अंधे होकर नहीं गिर पड़ते। कानपुर में एक बदमज़हब पैदा हुआ, मुसम्मा अजीज़ अहमद हसरत शाह, जिसने माहवार रिसाला शुहने शरीयत जारी किया। इसमें बिल इल्तज़ाम लिखता था कि सारे नबी पहले मुशरिक थे, गुनहगार थे, माज़अल्लाह बदकिरदार थे, फिर तौबा करके अच्छे बने, और हस्बे ज़ेल आयात से दलील पकड़ता था कि रब ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, व असा आदम रब्बहु फगवा, आदम अलैहिस्सलाम ने रब की नाफरमानी की लिहाजा गुमराह हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, व वजदका ज़ाल्लन फहदा, यानी रब ने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद सितारे सूरज को अपना रब कहा, यह शिर्क है। फलम्मा रा शम्सा बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी, हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, फ़जअलहु शुरका फ़ीमा हुमा, इन दोनों ने अपने बच्चा में रब का शरीक ठहराया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन अर्रा बुरहान रब्बिही, यकीनन ज़ुलैखा ने यूसुफ ने ज़ुलैखा का कसद कर लिया, अगर रब की बुरहान न देखते तो ज़ना कर बैठते। फिर लिखा कि गैर औरत को नज़र बद से देखना और बुरा इरादा करना कितना बुरा काम है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से सरजद हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया की बीवी पर नज़र की और औरिया को कत्ल करवा दिया। यहाँ तक बकवास की कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस दोनों से गुनाह भी एक ही तरह का हुआ और सज़ा भी यकसा मिली कि इब्लीस से कहा गया, फ़ख़रुजू मिनहा फ़इन्नका रजीम, तू जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है। आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, कुल हबितू मिनहा जमीआ, हमने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। गर्ज़े के दोनों को देश निकाले की सज़ा दी। हाँ, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली और इब्लीस ने तौबा न की। मैंने उस मुर्तद को बहुत से जवाबात दिए, मगर वो यही कहता रहा कि मैं कुरान पेश कर रहा हूँ। किसी बुज़ुर्ग आलिम सूफ़ी के कौल या हदीस मानने को तैयार नहीं। आखिरकार मैंने उसे कहा कि बता, रब ताला भी बेऐब है कि नहीं? बोला, हाँ वो बिल्कुल बेऐब है। मैंने कहा कि कुरान में है कि खुदा में ऐब भी हैं और खुदा चंद हैं, खुदा के दादा भी हैं। चुनांचा फरमाया, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कुफ़ार ने फ़रेब किया और खुदा ने फ़रेब किया, खुदा अच्छा फ़रेब करने वाला है। माज़अल्लाह दूसरे मकाम पर फरमाता है, युखादिऊन अल्लाह व खादिउहुम, ये खुदा को धोखा देते हैं और खुदा इन्हें धोखा देता है। देखो, धोखा फ़रेब वही नंबर 10 के ऐब हैं।
مگر قرآن میں خدا کے لیے ثابت ہیں اور فرماتا ہے وَتَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کا دادا بڑا خاندانی ہے، خدا کا دادا ثابت ہوا، اور فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ برکت والا ہے جو تمام خالقوں سے اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق بہت سے ہیں، جب ترجمہ لفظی پر ہی معاملہ ہے تو اب رب کے لیے کیا کہے گا؟ تب وہ خاموش ہوا۔ ہم نے اس سے جو گفتگو کی وہ اپنی کتاب قہر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء میں لکھ دی ہے، جو جاء الحق کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہو چکی ہے۔ دیکھا آپ نے ان اندھا دھند ترجموں کا یہ نتیجہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنی نبوت کے ثبوت میں قرآن ہی کو پیش کیا۔ کہا کہ قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پیغمبر چنتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر رسول آتے ہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضے کے اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لو، جو چاہو بکواس کرو اور قرآن سے ثابت کر دو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے، جواہر القرآن، جو کسی ملحد غلام اللہ خان، اللہ کے غلام، نے لکھی ہے۔ اس میں بھی اندھا دھند ترجمہ کیا گیا ہے۔ بتوں کی آیات پیغمبروں پر، کفار کی آیتیں مسلمانوں پر بے دھڑک چسپاں کر کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بھر کے علماء، صوفیاء، مومنین اور صالحین مشرک تھے اور مسلمان موحد صرف میں ہی ہوں یا میری ذریت۔ بخاری شریف جلد 2 میں باب باندھا ہے، باب الخوارج والملحدین، خارجیوں اور بے دینیوں کا باب۔ وہاں ترجمہ باب میں فرمایا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شَرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطلقوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا لِلْمُؤْمِنِينَ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجی ملحدوں کو اللہ کی مخلوق میں بدتر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ یہی طریقہ اس ملحد نے اختیار کیا ہے۔ غرضے کے ترجمہ قرآن بے دھڑک کرنا ہی ایسی بڑی بیماری ہے جس کا انجام ایمان کا صفایا ہے۔ ترجمہ قرآن میں دشواریاں۔ قرآن شریف عربی زبان میں اترا۔ عربی زبان نہایت گہری زبان ہے۔ اولاً تو عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے لفظ ولی کے اس کے معنی ہیں: نمبر 1 دوست، نمبر 2 قریب، نمبر 3 مددگار، نمبر 4 معبود، نمبر 5 ہادی، نمبر 6 وارث، نمبر 7 والی، اور یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔